بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ آج کی مجلس سے ہم آغاز کریں گے ان کاموں کے بارے میں جاننے کا اور سمجھنے کا جن کاموں کا پچھلے حصے میں مقدمے اور تعارف میں ذکر کیا گیا تھا کہ جن کاموں کے بارے میں نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا ہے کہ وہ کام کرنے والے ہم میں سے نہیں، یعنی امت مسلمہ میں سے نہیں۔ ان کاموں میں سے پہلا کام ہے مسلمانوں پر ہتھیار اٹھانا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح بخاری کتاب الفتن باب 6 اور صحیح مسلم کتاب الایمان باب 42-42۔ اور ایاس بن سلمہ اپنے والد سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علینا السیف فلیس منا، جس نے ہم پر تلوار تانی یا اٹھائی وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب 42۔ اس حدیث شریف میں ہمیں کیا حکم دیا گیا اور کیا سمجھایا گیا، اس کا بیان مقدمے اور تعارف میں یعنی پچھلے حصے میں کیا جا چکا ہے، اسے سن کر اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے کام کی طرف آتے ہیں، اور وہ دوسرا کام ہے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ بازی کرنا۔ اور اس کے بارے میں پہلی حدیث یہ ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حمل علینا السلاح فلیس منا ومن غشنا فلیس منا، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ صحیح مسلم میں کتاب الایمان باب 43-43 کی پہلی اور دوسری حدیث میں ہے۔ اور دوسری حدیث جو ہمارے اس موضوع سے ہمارے اس معاملے سے متعلق ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھانا بیچنے والے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کھانے کے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک داخل فرمایا تو ان کے ہاتھ مبارک کو کھانے کے نیچے والا حصہ نرم محسوس ہوا، تو انہوں نے دریافت فرمایا، ما ھذا یا صاحب الطعام، اے کھانے کا سامان بیچنے والے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، بارش کا پانی اس میں پڑ گیا۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، افلا جعلتہ فوق الطعام کہ یراہ الناس، تم نے اسے کھانے کے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں۔ من غشا فلیس منی، جس نے دھوکہ بازی کی وہ مجھ میں سے نہیں۔ یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، کتاب البیع میں سے تیسری حدیث۔ اور مستدرک الحاکم اور سنن الدارمی میں بھی یہ حدیث ہے، لیکن مستدرک الحاکم اور سنن دارمی کی روایات میں یہ الفاظ نہیں کہ جس نے دھوکہ بازی کی وہ مجھ میں سے نہیں، بلکہ اس کی بجائے یہ الفاظ ہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تیسری حدیث جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا والمکر والخداع فی النار، جس نے ہمارے ساتھ بد دیانتی کی وہ ہم میں سے نہیں، اور دھوکہ دینا اور فریب کرنا جہنم میں ہے، یعنی یہ کام کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ حدیث شریف تعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان میں دیکھی جا سکتی ہے، کتاب الحضر والاباحہ، اس میں سے 5ویں حدیث ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اب آتے ہیں فقہ الحدیث کی طرف، یعنی حدیث شریف میں بیان کردہ احکام کو سمجھنے اور ان کی تشریح کی طرف۔ غش یعنی خیانت، بد دیانتی، اور خدعہ یعنی دھوکہ، دل کی سیاہی اور مکر۔ خے پر زبر اور نیچے زیر دونوں صورتوں میں یہ لفظ پڑھا اور لکھا جاتا ہے، خدعن اور خدعن۔ اس کے بارے میں تفصیل ایک الگ موضوع کے طور پر بھی بیان کی جا چکی ہے، اس کا عنوان ملاوٹ، خیانت، دھوکہ دہی وغیرہ کا انجام۔ یہ کتابی صورت میں میرے بلاگ پر بھی موجود ہے اور صوتی صورت میں یہاں میرے چینل پر بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ ان دونوں کے روابط یعنی لنکس ڈسکرپشن میں شامل کر دیے جائیں گے، تو یہاں ان سب کو دہرانے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ صاحبان جو مطالعہ کرنا چاہتے ہوں وہ بلاگ کے لنک پر جا کر اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور جو سننا چاہتے ہوں وہ یوٹیوب کے اس چینل والے لنک پر جا کر۔ لہذا ہم اب اگلے یعنی تیسرے کام کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ تیسرا کام کون سا ہے جس کی نتیجے میں
ہمیں یہ خوفناک انجام بتایا گیا ہے کہ وہ کام کرنے والا امت سے خارج ہے۔ تو وہ تیسرا کام ہے غم اور غصے کی حالت میں اپنے گال پیٹنا، گریبان پھاڑنا اور زمانہ جاہلیت والی باتیں کرنا، جاہلوں والی باتیں کرنا، یا ان کی باتوں کے جیسی باتیں کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود او شق الجیوب او دعا بدعوى الجاہلیہ، جس نے گال پیٹے یعنی غم یا غصے وغیرہ کی حالت میں اپنے گال پیٹے یا گریبان پھاڑا یا جاہلیت کی پکاروں میں سے کوئی پکار کی، جاہلیت کی آوازوں میں سے کوئی آواز نکالی، تو ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز باب 38 اور 39، صحیح مسلم کتاب الایمان باب 44 فقہ الحدیث۔ اس حدیث شریف سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کسی فوتگی، غم یا دکھ یا نقصان کی حالت میں ان کاموں میں سے کوئی کام کرنا، یعنی اپنے گال پیٹنا، گریبان پھاڑنا اور اس سے ملتا جلتا کوئی بھی دوسرا کام کرنا، اور ایسی پکاریں لگانا، ہائے وائے واویلا مچانا، جو جاہلیت کے زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے، کافر یا مشرک کیا کرتے تھے یا کرتے ہیں، ایسے کام کرنے والوں کا انجام کیا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ فوتگی، غم یا دکھ یا نقصان وغیرہ کی حالت میں اکثر لوگ ایسی حرکات کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اب بھی کرتے ہیں ایسے کام، اور انہیں نوحہ اور ماتم وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اور ماتم کے طریقوں میں سے یہ بھی تھا اور ہے کہ چہرہ پیٹا جاتا ہے، اپنے گال پیٹے جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گالوں کا خاص طور پر ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ وہ چہرے میں سب سے زیادہ رقبہ گھیرے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گالوں کے علاوہ سر یا ماتھا یا دیگر کسی حصے پر مار کر اسے پیٹ کر اپنے غم کا اظہار کیا جا سکتا ہے، یا سینہ پیٹ کر اپنے غم کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح گریبان چاک کرنا بھی حرام ہے، اور جاہلیت کی پکاروں جیسی کوئی پکار کرنا بھی حرام ہے، جیسے کہ ہائے فلاں تو کیوں مر گیا، تجھے کیا ہو گیا، تیری ابھی عمر ہی کیا تھی، اتنی جلدی کیوں چلا گیا، یا کاش یہ یوں نہ ہوتا، ہائے اس نے ابھی دیکھا ہی کیا تھا، اللہ نے اسے جلدی بلا لیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ ہر مصیبت اور پریشانی پر اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ کام جو اس حدیث شریف میں بیان کیے گئے ہیں، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ نوحہ اور ماتم کے نام پر یہ جائز نہیں ہو جاتے۔ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ تفصیل آگے 7ویں حدیث میں 7ویں کام کے ضمن میں بھی بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کی بات کو یہیں روکتے ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم چوتھے کام کے بارے میں جانیں گے کہ وہ چوتھا کام کون سا ہے جس کو کرنے کا انجام یہ ہے کہ لیس منا، وہ کام کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر شر، ہر گمراہی سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔